ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف صاحب جو ہیں انہوں نے آج پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس کی جو سب سے بڑی ہیڈ لائن نکلی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آفر کیا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی کے واقعات پہ. میری اپنی ناقص رائے میں میرا نہیں خیال کہ وہ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں. وہ انہوں نے ان لوگوں کو جواب دیا جو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے سوال اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی اس طرح کی کارروائی جس کی ایک ایک چیز عوام کے سامنے ہے، ریکارڈڈ ہے، نظر آ رہی ہے، اور وہ چلائی بھی انہوں نے ایک ویڈیو 9 مئی کے بدقسمت واقعات کے حوالے سے. انہوں نے کہا اس میں اب سارا ایویڈنس تو سامنے ہے، تو اس میں کس قسم کی انکوائری کی ضرورت ہے. تو جو انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی تمام میڈیا ہیڈ لائن چلا رہا ہے، وہ انہوں نے پھر اس پہ رائے میں کی کہ جی اگر پھر یہ ہے تو پھر اس کے اندر اس کے ٹی آر اوز کے اندر وہ دھرنا بھی ڈال دیں 2014 کا، پھر اس کے ٹی آر اوز کے اندر پی ٹی وی پہ حملہ، پارلیمنٹ پہ حملہ، یہ تمام چیزیں ڈال دیں. تو کہنے کا مطلب میری ناقص رائے میں جوڈیشل کمیشن کی ایسی کوئی آفر ہوئی نہیں جس کو پاکستان تحریک انصاف نے ریجیکٹ کی ہے. لیکن اگر ہوئی بھی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا اس معاملے میں جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہے یا سمپلی اس پہ مقدمات چلنے چاہیے اور انصاف فوری طور پہ ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری، یہ جو تاثر تھا کہ عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے، معاملات اور اس پہ سوال اٹھایا گیا. میں نے تو اپنے ٹویٹ میں آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک ایک ہی طریقہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں بقول ان کے کہ اگر صلح ہو سکتی ہے یا کوئی ڈیل ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ نیشنل پرسپیکٹو میں اس طرح ہو سکتی ہے کہ جو اس کے پلانرز ہیں، بیٹرز ہیں، اور جنہوں نے حصہ لیا اس کے اندر 9 مئی کے واقعے میں، وہ قوم سے معافی مانگیں، صدقے دل سے توبہ کریں. یہ میں ٹویٹ میں یہ خبر بریک کر چکا ہوں. تو آج ایگزیکٹلی وہی بات ڈی جی آئی ایس پی آر کر رہے تھے. یہ ذرا جو جوڈیشل کمیشن کے متعلق بات آئی ہے نا، ذرا وہ آپ پہلے سن لیں. مجھے نہیں لگتا نہیں کہ جوڈیشل کمیشن کو آفر کیا گیا ہے جس کو ریجیکٹ کیا ہے تحریک انصاف نے، اور جوڈیشل کمیشن کی ضرورت کیوں ہے، ایک سوال ہے. سنوا دیں ذرا جوڈیشل کمیشن. سولنگی صاحب، سب سے پہلے آپ نگران دور میں وزیر رہے، آپ نے بڑے قریب سے ان تمام مقدمات کو دیکھا بھی ہوگا، معاملات کو بھی دیکھا ہوگا. جوڈیشل کمیشن اس معاملے پہ بننا چاہیے 9 مئی پہ، یا جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر خود ہی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو ساری چیزیں ازر من الشمس سے نہیں بننا چاہیے، یا بننا چاہیے آپ کے نزدیک؟ سولنگی صاحب. میرے خیال میں کسی کمیشن کو جو جرائم ہوئے اس دن اس کے لیے کسی مٹی پاؤ پروگرام کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. کمیشن ضرور بننا چاہیے، جیسے 9 مئی کا کمیشن تھا، جس طریقے سے 6 جنوری کو کیپٹل ہل پہ جو حملہ ہوا اس پر ایک مربوط تحقیق ہوئی. وہ ایک الگ ایکسرسائز ہے، وہ ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. اس لیے ہونی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ایک جو پرتشدد رویہ جو آ گیا ہے، جو کہ سیاست کے اندر بھی داخل ہو گیا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک طویل ایک عرصے کے لیے ایک منصوبہ بندی کرنی ہوگی. کلچر کے حوالے سے، تعلیمی اداروں کے حوالے سے، جو اور بہت سارے اقدامات ہیں. ایک انٹلیکچول ایکٹیویٹی بھی کرنی ہوگی، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ جو یہ پورا جو عمل ہوا اس کے پیچھے اور کون سے عوامل تھے. لیکن اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ لیاقت علی خان کا جو قتل کا مقدمہ ہے اس پہ بھی تحقیق کر لیں، اور کسی کو چھینک کیوں آئی تھی اس پہ بھی کر لیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی مٹی پاؤ پروگرام ہو. اس پر مٹی پاؤ پروگرام بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی 30 شہروں کے اندر 200 سے زائد اس طرح کے واقعات ہوئے پرتشدد. جو لیڈرز ہیں وہ خود یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اس کے حوالے سے بہت سارا ایویڈنس موجود ہے. تو جو مقدمات ہیں ان کو اپنی تہہ تک، اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور بنا لیں.